الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب الطہارہ میں نجاستوں کا بیان چل رہا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس روز غزوہ خیبر تھا، خیبر کی لڑائی یعنی یہودیوں کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی تھی، فرماتے ہیں کہ جس دن غزوہ خیبر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع فرماتے ہیں، اس لیے کہ گھریلو گدھے نجس اور ناپاک ہیں. اس روایت میں گھریلو گدھے کے بارے میں، پالتو گدھے کے بارے میں گفتگو کی گئی. وہ گدھا جس کو انسان عام طور سے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، آج کے زمانے میں تو نہیں ہوتا ہے استعمال، آج بھی بعض دیہات کے علاقوں میں گدھوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن شہروں میں استعمال نہیں ہوتا. لیکن آپ اگر 50-60 سال پہلے چلے جائیں تو گدھوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ گدھے جس کو پالنے میں لایا جاتا ہے، جس کو پالا جاتا ہے، اور جو گھریلو گدھے کہلاتے ہیں جس کے اوپر انسان اپنے سامان کلاد کر کے یا اس کے اوپر سواری کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس گدھے کی بات ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ صحابہ کرام میں ایک اعلان کر دیں غزوہ خیبر کے موقع پر. کیا اعلان کر دیں کہ آج کے بعد یہ جو پالتو گدھے ہیں، گھریلو گدھے ہیں، ان کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ یہ ناپاک ہیں. یعنی غزوہ خیبر سے پہلے پالتو گدھوں کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام نہیں تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کیا. اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان بلند آواز سے کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب شرعی کوئی پیغام پہنچانا ہو تو اس پیغام کو پہنچانے میں انسان جن مضبوط سے مضبوط تر وسائل کو اختیار کر سکتا ہے ان کا استعمال اور ان کا اختیار کرنا یہ جائز ہے، بلکہ مطلوب ہے. یعنی فی الوقت آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان ایسے ہی بغیر مائک کے لوگوں میں اعلان کرے تو سامنے 2-3 لوگ اس کی بات سنیں گے، لیکن اس کے بعد پیچھے لوگ جو کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے وہ بات نہیں سن پائیں گے. لہذا آج کے زمانے میں اگر آپ کو اپنی پیغام پہنچانی ہے، اپنی بات پہنچانی ہے، تو ایسی صورت میں مائک کا استعمال کرنا ہوگا. اس زمانے میں مائک کے استعمال کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن آواز کم از کم بلند کرنے کی ضرورت تھی. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب اعلان کیا تو بلند آواز سے کیا تاکہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام کی جو بھیڑ لگی ہوئی ہے وہاں پر، ان تمام تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچ جائے. لہذا اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے صاف طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے یا شرعی پیغام کو پہنچانے میں اگر میڈیا کا استعمال کرنا پڑے، وسائل اعلام جس کو کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر وسائل ہیں، ان کا اگر استعمال کرنا پڑے تو ان کا استعمال جائز ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مائک بدعت ہے اور اسپیکر بدعت ہے، یہ ان لوگوں پر رد ہے. بہرحال دوسری بات اس روایت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ گھریلو گدھا، پالتو گدھا جو ہے وہ حرام ہے شریعت میں، اور اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ نجس ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے. اور اس حدیث میں خاص کر کے پالتو گدھے کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ گدھے جو جنگلی گدھے ہیں وہ حرام نہیں. جنگلی گدھے جو ہیں جن کو انسان پالنے میں استعمال نہیں کرتا، وہ ان کی بناوٹ ساخت کچھ مختلف ہوتی، تو جو جنگلی گدھے ہیں وہ گدھے ہمارے لیے حرام نہیں ہیں. البتہ پالتو گدھے جو حرام ہیں ہمارے لیے حرام ہے اور ناپاک ہیں، لیکن ان گدھوں کا پسینہ اور ان کا لعاب اور ان کی جسم، یہ 3 چیزیں ناپاک نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گوشت کو کھانے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ ناپاک ہیں، تو صحابہ کرام نے کیا ان کی سواری چھوڑ دی، ان کے پیٹھ پر سوار ہونا، اپنے سامان کو رکھنا بند کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں.
بلکہ صحابہ کرام نے ان کی سواری کی اور ان کے پیٹھ پر تب بھی بیٹھتے رہے، اپنے سامان کو ان کے پیٹھ پر رکھتے رہے. تو اگر ان کا جسم ناپاک ہوتا تو سامان بھی ناپاک ہو جانا چاہیے تھا، اور کسی انسان کو اس کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لہذا یہاں ناپاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ پالتو گدھے کا پیشاب ناپاک ہے، اس کا پاخانہ ناپاک ہے. لیکن جہاں تک اس کے پسینے کی بات ہے، اس کے لعاب کی بات ہے، تو یہ چیزیں پالتو گدھے کی بھی پاک ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.